اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں میری بارگاہ سے نکل جا، اور تجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے، اور یاد رکھ کہ جو تیری پیروی کرے گا تو اسے جہنم کی بھرپور سزا ملے گی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، یعنی اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے، اور تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ گناہ کروا کر ان کے مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے۔ شیطان کے پھسلانے کے بارے میں علماء نے فرمایا اس کا پھسلانا وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے باجے اور لہو و لعب کی آوازیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، وجوہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ ترجمہ: بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا گیا کہ تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنے جال میں پھنسائے، مگر میرے وہ بندے جو اصحاب فضل و صلاح ہیں، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام، انہیں میں تو اسے محفوظ رکھوں گا، اور شیطانی مکر و فریب اور وساوس ان سے دور کر دوں گا۔ انہی آیات کی بنا پر انبیاء اکرام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا ہے کہ اولیاء اکرام بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ ترجمہ: تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہی حاجت روائی چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو، لیکن پھر جب وہ تمہیں طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں خشکی کی طرف صحیح سلامت لے آتا ہے تو تم پھر اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو اور دوبارہ انہی ناکارہ بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔ اس صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ ترجمہ:
کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ یعنی اے لوگو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دھنسا دے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا؟ آیت کا مقصد یہ ہے کہ خشکی اور تری سب اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہیں۔ جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسا ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھنسا دینے اور محفوظ رکھنے پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ تمہیں زمین میں دھنسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے تم پر پتھروں کی بارش برسا دے جیسے قوم لوط پر بھیجی تھی، اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ الغرض، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ ترجمہ: یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے۔ مزید فرمایا کہ سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم قادر و مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں۔ الغرض، کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اس کی قدرت نے آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ یعنی انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے گئے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائیں۔ نیز اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک کو تسخیر کر چکا ہے اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ نے اسے عزت دی ہے اور انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ اور رزقناہم، اور انہیں رزق دیا، یعنی لطیف اور خوش ذائقہ غذائیں دی جو گوشت اور نباتات دونوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور جنہیں لوگ خوب اچھی طرح پکا کر کھاتے ہیں۔ پکی ہوئی غذا کھانا بھی انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذا اور کسی کی خوراک نہیں ہے۔ وفضلناہم، اور انہیں فضیلت دی۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جہاں اکثر سے کل مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا۔ ان آیات میں اکثر کل ہی کے معنی میں ہے، لہذا ملائکہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہے اور انسانوں کے خاص افراد یعنی انبیاء کرام فرشتوں کے خاص افراد سے افضل ہیں، اور نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے۔ ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت و عقل دونوں ہیں۔ تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم
ولا يظلمون فتيلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ ترجمہ: یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے پیروکارو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین کو اپنا پیشوا بنانا چاہیے تاکہ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہو۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر چلتے رہے، ان کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس میں اپنی نیکیاں لکھی ہوئی دیکھیں گے تو اس کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اور جو بدبخت ہیں، کفار ہیں، ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہو گئے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہو گئے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی، اور یوں ہی کفار کی سزا میں بھی کمی نہ ہوگی۔ ہاں گناہ گار مسلمانوں کی سزا میں کمی بھی ہوگی اور بڑی تعداد میں معافی بھی۔ اعمیٰ یعنی اندھا۔ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں نجات کا راستہ دیکھنے سے بھی اندھا ہوگا، بلکہ قیامت میں وہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔